بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ رخ ہونا، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں ہوتی، یعنی قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوتی اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو اپنے دل میں سوچے جس طرح غالب گمان ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن سوچے بغیر پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پوچھا نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسے وقت پوچھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے اگر قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر اتنی دیر تک جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے قبلے کی طرف نہ پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی کو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ امام اس کے نزدیک غلطی پر ہے اور کسی کو غلطی پر سمجھ کر اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنی چاہیے جس طرف اس کا غالب گمان ہو۔ اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی درست ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی وہ وقت ظہر کا نہیں تھا بلکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، وقت آنے سے پہلے نماز بالکل نہ ہوئی، چاہے نماز جان بوجھ کر پڑھے یا غلطی سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔